نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إنما أنت مذكر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اپنے آقا و مولا نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ایک نصیحتوں کا ذکر کریں گے۔ قرآن پاک کی سورہ الغاشیہ آیت نمبر 21 یہ تلاوت کی۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا فذکر انما انت مذکر، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمایا کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ صرف نصیحت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کو نصیحتیں فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر 21۔ پھر اس کے بعد سورہ الذاریات اس کی ورس نمبر 55 میں جو ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت کرنا یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، مستند کتب احادیث میں جہاں پر مختلف ہماری زندگی کے پہلوؤں سے متعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات عالیہ ہیں، وہاں ہمارے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی عام زندگی کی ایسی نصیحتیں ہیں کہ کسی ایک نصیحت پر عمل کر لینے سے انسان کی بگڑی بن جاتی ہے، اس کی دنیا سنور جاتی ہے، آخرت سنور جاتی ہے۔ آج کل کا جو زمانہ جا رہا ہے اس میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی سپیچز کے ذریعے، تو وہ جو موٹیویٹ کرنے والے سپیکرز ہیں وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کوئی نہ کوئی باتیں کرتے ہیں، لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے آج کل۔ کچھ مینٹورز ہوتے ہیں جو کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور پھر لوگ ان کی نصیحتوں کو، ان کی باتوں کو سن کے اپنے لیے اچھا رستہ اختیار کرتے ہیں، جس فیلڈ کے اندر بھی وہ انہیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو نصیحتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہیں، اگر ہم غور کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحتیں نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا سنوارنے کے لیے ہیں، بلکہ ان سے ہماری آخرت بھی سنورتی ہے، اور کوئی بھی عمل
اس کو کرتے ہوئے جب ہم ارادہ یہ کر لیں کہ یہ میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی ہے، آپ کا فرمان ہے، تو یہ ارادہ کر لینے سے ہی وہ عبادت بن جاتی ہے، وہ بات عبادت بن جاتی ہے، وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ مثلا ہم نے پانی تو پینا ہی ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، اگر ہم صرف نیت ارادہ یہ کر لیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، میں نے بھی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ باعث ثواب بن جائے گا عمل۔ اسی طرح بے شمار ہماری زندگی کے وہ معاملات ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نیت ارادہ کر کے ان اعمال کو ڈھالنے سے وہ عبادت کا درجہ پا لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے صحابہ کرام، ان کو آپ نے تربیت کی، نصیحتیں فرمائیں، اور وہ کتب احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس کے اندر آج تک محفوظ ہے۔ ان میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کرتے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ کام جو ہے تمام اعمال کی جڑ ہے، جس کو قرآن پاک میں ہم تقوی، للہیت، خشیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو سم ٹائمز وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اب جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تقوی، تو اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے ڈرنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عموماً اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب جو ڈرنا ہے، یہ اردو زبان کے اندر ایک خوفناک لفظ بھی ہے۔ ایک بندہ سانپ سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، بھیڑیے سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، ڈر اور خوف۔ لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے اندر جو ڈر کا عنصر پایا جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں یہ کام اگر کروں، میری امی کو، میرے ابو کو پتہ چل گیا وہ ناراض ہوں گے، میرے شیخ طریقت کو پتہ چل گیا وہ ناراض ہوں گے۔ اب اس ڈرنے کے اندر خوف نہیں، بھیڑیے والا اور سانپ والا اور بچھو والا، اس کے اندر عقیدت اور محبت ہے کہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے یا اپنے شیخ سے جو محبت ہے وہ آڑے آ رہی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ نہیں، ان کی محبت کو ٹھیس پہنچے گی، ان کی عقیدت کو ٹھیس پہنچے گی، اس لیے میں یہ کام نہ کروں۔ تو اللہ تعالی سے جو ڈرنا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ و تبارک و تعالی سے جو بندے کی ایک محبت ہے، اشد حبا للہ، جو ٹوٹ کے محبت اللہ سے کرنے والے، وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اتنا کریم رب، اتنی برکتوں رحمتوں کے نزول والا رب
کہ ہمارے اوپر کیا کیا کچھ وہ نازل فرماتا ہے، اپنی نعمتیں، اور میں اگر اس کی نافرمانی کروں گا وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے اندر بھی ایک محبت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالی سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ مثلا ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کے دوسرے پارے میں جب روزے کا حکم آیا تو وہاں پر بھی آخر یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح سورہ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تک تمہارے اس جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کی ذات تک تمہارا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قرآن پاک کا جب آغاز ہوا سورہ البقرہ میں، اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں، جس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو پہلی نصیحت فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ یہ فرمائی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ اور نصیحت فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا تلاوت قرآن اور اللہ تعالی کے ذکر کی پابندی کرو، کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ زمین پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے وجود کو منور کر دیتے ہیں، اس کی روح کو منور کر دیتے ہیں جو اللہ کے ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کی جو لائف روٹین ہے اس میں شامل کر لیتا ہے۔ جس طرح کھانا پینا سونا یہ ہماری لائف روٹین ہے نا، اسی طرح تلاوت قرآن کو بھی اپنی لائف روٹین بنا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ پاک وجود کو منور کر دیتے ہیں، روح کو منور کر دیتے ہیں، قلب کو منور کر دیتے ہیں، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اتنی شفافیت آ جاتی ہے کہ یہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اہل اللہ کو اللہ کریم کشف و کرامات نصیب فرما دیتے ہیں۔ جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام مختلف سلاسل طریقت کے گزرے، ان کی زندگی کے احوال و واقعات ہم پڑھتے ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں، یا کچھ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی صحبت پائی، ان سے وہ سنتے ہیں۔ تو اصل جو ان کا خاصہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اللہ کے ذکر کو پابندی کے ساتھ کیا کرو، اس سے زمین پر تمہارے لیے اللہ کریم نورانیت نازل فرمائیں گے اور آسمان پر تمہارے لیے اللہ کریم اس کو ذخیرہ بنا دیں گے۔ مقصد یہ کہ جب وہاں پر جاؤ گے تو تمہارے لیے یہ وہاں پر آخرت کا ذخیرہ ہوگا جو تمہاری آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن بن جائے گا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی اور نصیحت فرما دے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے پھر نصیحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔
یعنی مسکراہٹ، تبسم، سمائل، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن ٹاکے لگا کے ہنستے ہی رہنا، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار کسی مجلس میں گائے گائے کوئی بات ایسی ہوئی تو زور سے بندہ ہنس بھی لیا، لیکن اپنا معمولی بنا لے کہ ہر وقت ٹاکے لگا کے ہنستا رہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے. فرمایا اس سے دل انسان کا مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور انسان کا جاتا رہتا ہے، کہ چہرے کے اندر رونق نہیں رہتی، نورانیت نہیں رہتی. اس سے بھی آپ نے منع فرمایا، اور اس کے اندر بھی کئی اور بھی حکمتیں ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ تیسری نصیحت فرمائی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ اور نصیحت فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے کاوش کوشش کرتے رہنا. فرمایا کہ یہی میری امت کی عظمت کی نشانی ہے، یعنی جد و جہد کرتے رہنا اس دین کی سربلندی کے لیے. اس میں جو بھی دین کی خدمت کے لیے کئی ایک پہلو ہیں، آدمی دن رات کوششیں کاوشیں کرتا رہے، بلکہ اپنی آپ کی اصلاح، اس کو بھی جہاد اصغر کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے جو بندہ دین کے اس رستے پر نہیں ڈال لیتا، اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتے کہ اس کی زبان میں وہ اثر ہو یا اس کی نصیحت کے اندر وہ اثر ہو کہ دوسرے لوگ اس نصیحت کو پکڑ کے راہ راست پر آئیں. اس کو توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے، شعبدہ بازی نہیں ہے کہ آدمی ڈرامے کرتا پھرے، خود اسی گناہ میں مبتلا ہو اور لوگوں کو کہتا پھرے تم اس گناہ سے بچو. ایک باپ خود ہر وقت سگریٹ نوشی کرے اور وہ بچوں کو کہے کہ بری بات ہے نہ پیو سگریٹ، چھوڑ دو، تو کبھی بھی ان پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ ان کی جو چھٹی حصہ ہے وہ ان کو بار بار سٹرائک کرے گی کہ اگر اتنی بری چیز ہوتی تو ابو جی خود بھی نہ پیتے. تو اس طرح یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے رہو. فرمایا میری امت کی عظمت اسی میں ہے، اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام لے لیتا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور جو لوگ جاہل تھے انہیں دنیا کا بے شمار مال دے دیا. تو اس کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ وہ کن لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے، اور پھر انہیں استقامت کے ساتھ اس توفیق پر کاربند بھی کرتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کر دی، یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اور بھی آپ نصیحت فرما دیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ دیر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی. یعنی بہت زیادہ باتیں کرنے کی بجائے یا خصوصاً بے مقصد باتیں کرنے کی بجائے خاموشی بہتر ہوتی ہے کہ کچھ وقت آدمی خاموش ہو.
تاکہ فرمایا اس سے آدمی جب خاموش ہوتا ہے تو سوچتا رہتا ہے، اچھی چیزوں کو، اچھے کاموں کو سوچے اور پھر ان اچھے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اپنی کوشش اور کاوش کرے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور نصیحت بھی آپ مجھے آج فرما دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک بھی اس وقت متوجہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ وہ پوچھتے جاتے اور آقا علیہ السلام ان کو نصیحتیں فرماتے جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، یعنی وہ لوگ جو معاشرے کے اندر غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ کچھ لوگ جن کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں، دولت آ جاتی ہے، بڑا گھر آ جاتا ہے، وہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، افسوس تکبر میں آ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ گر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو کہ گدڑی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بظاہر میلے کچیلے کپڑے پہن کے مزدوری کر رہا ہے، کیا پتا اللہ کے یہاں اس کے درجے کتنے بلند ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا، خاک سارا نے جہارا بہاکارت منگر، تو چدانی کے دری خاک سوارے باشد۔ کسی نے فارسی میں کہا تھا کہ جو دنیا کے اندر وجود پہ مٹی پڑے لوگ ہوتے ہیں، خاک سارا نے جہارا بہاکارت منگر، انہیں حقارت سے مت دیکھ، کیا پتا کہ کوئی شاہ سوار گھوڑے پہ سفر کر کے دور دراز سے آیا ہو اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، کیونکہ اس زمانے کے اندر سواری اونٹوں اور گھوڑوں پہ ہوتی تھی، صحراؤں سے گزر کے، تو کبھی کبھی رستے میں مٹی بھی پڑ جاتی تھی۔ تو اس لیے خاک سارا نے جہارا بہاکارت منگر، تو چدانی کے دری خاک سوارے باشد۔ ہو سکتا ہے کوئی شاہ سوار اس کے اوپر یہ مٹی پڑی ہو، مقصد یہ کہ جس کے کپڑے میلے کچالے ہیں، جس کی حالت غربت کی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہو۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی حالت آپ کو پتہ چلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مجبوری میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، وہ اپنی خودداری کی وجہ سے للچا کے نہ بھی مانگتے ہوں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی حاجت روائی کر دیا کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے آج کل لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں پہ کھانا کھانے جاتے ہیں، یہاں پر دیکھ لیں یا کہیں اور دیکھ لیں، اٹھتے ہیں وہاں پر، پاکستان میں آپ دیکھ لیں، کسی اور ملک میں دیکھ لیں، 1000 پاؤنڈ ٹپ دے دیں گے، یہاں پر 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ ٹپ دے دیں گے۔ بڑے ہوٹل میں کھانا کھایا، وہاں پر 200 300 400 پاؤنڈ جو ہے وہ کھانے کا بھی بل بن جائے گا۔ اور پاکستان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ریڑیاں لگا کے لوگ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، جب وہاں گاڑی کھڑی کر کے کوئی انہوں نے مینگو لینے ہیں، کوئی ایپل لینے ہیں، کوئی بنانا لینا ہے، تو وہاں ان سے ریٹ طے کریں گے۔ وہ کہے گا جی 100 روپے کلو نہیں، 80 لے گا، 70 لے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے کوئی مال نہیں بنانا، پیلس نہیں بنانا۔ اگر آپ نے اسے 20-30 روپے زیادہ دے دیے تو وہ غریب ہے، بچوں کو ہو سکتا ہے شام کو کھانا اچھا کھلا لے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے دیے ہوئے ان غریب لوگوں سے ایسے نہ کیا کرو، بلکہ 50-100 اپنی طرف سے دے دیا کرو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، آپ کو اور دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور نصیحت فرما دیں۔ تو فرمایا کہ جب اپنے عیبوں پر نظر رکھا کرو دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھنے کی بجائے، کہ خود اپنے عیب دیکھو کہ میرے اندر کیا ہے۔ نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر نہ تھی حال کہ جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ نصیحت فرما دی۔ پھر ایک نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اے ابو ذر غفاری، ہمیشہ مال و دولت کے لحاظ سے جو آپ سے
کم والے لوگ ہیں ان پر نظر رکھا کرو، اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، اس لیے کہ اگر تم زیادہ مالداروں کو دیکھو گے جن کے گھر بڑے، جن کی گاڑیاں بڑی، جن کا بینک بیلنس زیادہ، تو پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوگی، اور جب تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع نصیب ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کو حقیر آپ نے فرمایا ہرگز نہ جانو۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشادات عالیہ فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی عطا